पहले खाली बिरयानी होती थी पंजाब के अंदर जो नून लीग वाले बांटा करते थे, अब उसमें कराची वालों की कोशिशों से आलू भी शामिल कर दिया कल इमरान खान ने। अब आलू बेचारा पता नहीं उसका अशर क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि आलू को फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI से अलहदगी का ऐलान कर देना चाहिए और सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं ये आलू है कौन, ये ढूंढने वाली बात है। KP के अंदर भी जो आलू बिरयानी तैयार की थी पंजाब, उसके बाद वहाँ पे भी एक आलू बिरयानी आज उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जो मुला मिलिट्री अलायंस जिसको कहते थे मीडिया वाले, जो MMA बनी थी, उसको मुशर्रफ साहब ने जब खाने के ऊपर बुलाया तो उन्होंने पिलाया क्या ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि खाने में जो मीठा था वो छोटी इलायची वाला हलवा था। वो ऐसा टेस्टी निकला कि उसके बाद मौलाना ने उससे पहले भी और बाद में भी इक़्तिदार से जाने से इनकार कर दिया। उनके बकौल उनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शामिल होने की गलती नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान को उड़ाने, पाकिस्तान को खाने, पाकिस्तान को लुटाने की जद्दोजहद में वो फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो पाकिस्तान। आज बहुत दिलचस्प खबरें हैं और एक से एक बढ़ के ऐसी बात है विच कैन ओनली हैपन इन इस्लामी जमा जमहूरिया जमा एटमी पाकिस्तान। हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये है कि एक बहस चल रही थी बड़े लंबे ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें इमरान खान की ओपिनियन आ गई और कल से वो एक तरह से ट्रेंड बना हुआ है और उस पर एक नीम पॉलिटिकल तबसरा भी है। एक तो ये है कि पहले खाली बिरयानी होती थी पंजाब के अंदर जो नून लीग वाले बांटा करते थे, अब उसमें कराची वालों की कोशिशों से आलू भी शामिल कर दिया कल इमरान खान ने। अब आलू बेचारा पता नहीं उसका अशर क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि आलू को फौरी तौर पे पहुंचना चाहिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI से अलहदगी का ऐलान कर देना चाहिए और सियासत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं ये आलू है कौन, ये ढूंढने वाली बात है और पता नहीं वो अंदरूनी मुल्क मिलेगा, बैरून मुल्क मिलेगा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आलू की शमूलियत के बाद एक KP के अंदर भी जो आलू बिरयानी तैयार की थी पंजाब, उसके बाद वहाँ पे भी एक आलू बिरयानी आज उसका अनाउंसमेंट हुआ है। वो जो आलू बिरयानी है उसमें भी आपको आलू तलाश करना पड़ेगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि इससे पहले इस नाम की पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन चुकी है। ये जब पार्टी बनी थी तो इसका नतीजा ये हुआ था कि उसमें से एक शख्स को दिया गया था कोई वजीर मजहबी अमूर और दूसरे शख्स जो था उसको लिया गया था डिफेंस मिनिस्टर फॉर सम टाइम। तो वो चूँकि एक दुनिया में नहीं है लेकिन एक सियासत में नहीं है, इसलिए मैं दोनों के नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थी इसका सिर्फ एक का फ़ायदा हुआ था, वो फ़ायदा हुआ था मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और उनको फ़ायदा ये हुआ था कि वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने और जो मुला मिलिट्री अलायंस जिसको कहते थे मीडिया वाले, जो MMA बनी थी, उसको मुशर्रफ साहब ने जब खाने के ऊपर बुलाया तो उन्होंने पिलाया क्या ये उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि खाने में जो मीठा था वो छोटी इलायची वाला हलवा था। वो ऐसा टेस्टी निकला कि उसके बाद मौलाना ने उससे पहले भी और बाद में भी इक़्तिदार से जाने से इनकार कर दिया और इक़्तिदार से टिमते रहने के लिए हुकूमत जिस पार्टी की मर्ज़ी हो, वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर इख्तियार और इक़्तिदार का मैं हिस्सा हूँ, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि उनके बकौल अंडर इन्वर्टेड कामाज उनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में शामिल होने की गलती नहीं की थी, लेकिन पाकिस्तान को उड़ाने, पाकिस्तान को खाने, पाकिस्तान को लुटाने की जद्दोजहद में वो फ्रंट लाइन पे नजर आते हैं सारे। जो उस वक्त वो जो कहते हैं ना मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही लोग होंगे वो। अब दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पहलू है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ इस तरह का इक़्तिदार, इस तरह का इख्तियार और इस तरह की बंदर बांट इलेक्शन से पहले शुरू हो, उसका मतलब ये होता है कि लोगों से वादे किए जा रहे हैं कि तुम्हें मैं लाऊंगा, लोगों से वादे किए जा रहे हैं तुमने आना है। लेकिन आज ही एक नया सर्वे सामने आया है, ये इमरान खान का एक नया एजाज़ है, ये इमरान खान का एक नया रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का भी और आलमी रिकॉर्ड भी है, और ये वर्ल्ड टाइम्स ने इसके बारे में रिपोर्ट जारी किया है। वो कहते हैं कि इन अ स्वीपिंग पब्लिक ओपिनियन पोल कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड टाइम्स, कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के जो पोल्स किए हैं उसमें तूफानी यानी स्वीपिंग द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन पाकिस्तान हैज सीन अ क्लियर फ्रंट रनर एमर्ज। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो मंजरनामा है सियासी, उसके ऊपर एक फ्रंट रनर जो है वो पूरे तरीके से वादे होकर सामने खड़ा है।
Here are the final results. وہ کہتے ہیں اب آئیے آپ کو ریزلٹس کی طرف لے کے چلتے ہیں. نمبر 1 PTI عمران خان. یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے ان کی پوزیشن کیا ہے؟ Accommodating victory with the impressive 97% of the voters. یہ جو پول میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے جو ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں ان کے مطابق 97% لوگ پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور اس سے مقابلے میں کیا ہے؟ دوسری بڑی پارٹی اس کے مقابلے میں جو ابھر کے آئی ہے وہ بیٹی کی محنتوں کا ثمر ہے، اور باپ جو بہادر ہے، وہ جو شجاع ہے، وہ جو جری ہے، وہ جو شیر ہے، لیکن پتہ نہیں رہتا کہاں ہے، کس منجی تھلے ڈانگ چھوٹے بھائی نے کہا تھا پھیروں گا میں تو نکلے گا وہ. تو اس میں اس کے جو پوزیشن بنی ہے وہ بڑی بھاری پوزیشن ہے. وہ 1.8%، یعنی 1.8% کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل میں سے 2% سے بھی کم. ایک طرف 97% لوگ ہیں اور ایک طرف 1.8. اب یہ 98 اور 89 ہو گیا، اور 1.2 جو بچتے ہیں ٹوٹل، یعنی 100 میں سے 1.2 جو بچتے ہیں وہ 0.7 سے لے کے 0.4 جو سب سے بڑی پارٹی ہے دوسری وہ 0.7 پہ کھڑی ہے، اور باقی ساری پارٹیاں ملا کے 0.4 پہ کھڑی ہے. تو ایسے حالات میں کے پی کے اندر ایک نئی پاکستان تحریک انصاف کی برانچ کھولی گئی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا اصلی باوے دی ہڈی، اور ساتھ وہ پھر کہتے ہیں کہ جی گورے رنگ والے باوے دی ہڈی اور پیلے پرنے والے باوے دی ہڈی، وہ ساری ملا کے جب پچھلی ساری ناکام ہو گئی تو نئی ایک ہڈی کھولی گیا سیاست میں. لیکن یہ لوگ آج بیچارے چھپ کے آئے تھے، مجبوراً آئے تھے. پتہ نہیں پیچھے ان کے کوئی گن پوائنٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ دکھا کے کوئی لایا تھا، بتا کے لگایا تھا، ان کو بگا کے کوئی لایا تھا، یہ پتہ لگانے والی بات ہے. لیکن چہرے ان کے جو ساری داستان جو ہے وہ چہرے بیان کر رہے ہیں. وہ آپ چہرے دیکھیں گے، ان کی پریشانی دیکھیں گے تو اس پہ علی امین گنڈاپور نے بڑا زبردست قسم کا تبصرہ کیا ہے. کہا ہے کہ یہ آج میڈیا سے چھپ کے آئے تھے، اور میڈیا کے پی کے اندر یہ میڈیا سے کس طرح چھپیں گے؟ عوام سے بھی نہیں چھپ سکیں گے. عوام نے ووٹ کے ذریعے سے ان سے بدلہ لینا ہے. آئی ایگری ود علی امین گنڈاپور. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے خوف سے پہلی جو جس کو ذلت، قلت اور آخر میں ATM اور پتہ نہیں کیا کیا پارٹی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے. اب اس میں سے ایک برانچ نکالی گئی ہے جو وہاں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسے لوگ جن کے بارے میں علی امین کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کاؤنسلر بھی نہیں بنے تھے، انہوں نے بے وفائی کی ہے. لیکن یہ پاکستان میں طرز سیاست بنا دیا گیا ہے تاکہ استحکام نہ آ سکے. بڑی پارٹی کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ایک کونا کیا، اس کا ایک حصہ کیا، اس کا ایک بکھرا کیا، اس کا ایک ٹکڑا کیا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. لیکن بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ بگاڑا جا رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے مستقبل کو، پاکستان کے استحکام کو. اور پاکستان میں جو فیل گڈ کا ایک ماحول ہوتا ہے جس میں لوگوں کو امید ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بیرونی دنیا ہے وہ پھر اس کی وجہ سے اندر لے کے آتی ہے انویسٹمنٹ. اب 14 فٹ اونچی دیواروں کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. 73 سال ہو گئے ان کو محنت کرتے ہوئے پاکستان کے لیے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک سینٹر بنا دیا ہے. سینٹر کا ہے جی وہ بھی 14 فٹ اونچی دیوار کے پیچھے امپورٹنٹ پرائم منسٹر کے نیچے بنا ہے. اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے کہتے ہیں ساری دنیا کو کہ آپ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. ذرا انویسٹمنٹ کا ماحول دیکھ لیجیے گا جی، باقی چھوڑ دیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، آنسر از 0. پاکستان کے اندر بجلی ہے، آنسر از نو. پاکستان کے اندر گیس ہے، آنسر از نو. پاکستان کے اندر کوئی آلٹرنیٹ انرجی کا جس کو کہتے ہیں متبادل توانائی کا کوئی انتظام ہے، آنسر از نو. پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کوئی آپٹیمم جس کو کم از کم کہتے ہیں بیریبل وہ سچویشن ہے، وہ آنسر از نو. اس کا سبب یہ ہے کہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے. ان کی دیواریں توڑنا، ان کے گھر توڑنا، ان کے فرنیچر توڑنا، ان کی وفاداری توڑنا، ان کی وفا توڑنا، ان کے حوصلے توڑنے کے لیے سارا ریاست کا زور حکومت کے پیچھے جھونک دیا گیا کہ وہ لگائے. تو ایسے میں وہ کون ہوگا جو دوسرے ملک میں وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہے؟ اس کو 3 گارنٹیز، پہلے اس کے سرمایہ کی گارنٹی، پھر اس کی شخصی آزادی کی گارنٹی، اور پھر کوئی پالیسیاں ان کے تسلسل کی گارنٹی. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے پالیسیاں کون بناتا ہے؟ شہباز شریف نو، نواز شریف نو، اس کی بیٹی نو، داماد بیٹے نہیں، سمدھی نہیں. تو وہ کون ہے جو پالیسیاں بناتا ہے؟ وہ پالیسیاں بنانے والے ان کے اس کی ترتیب اس طرح سے ہے: ایک بڑا نمبردار، اس کے آگے چھوٹا نمبردار، اس کے آگے اس کا بھی چھوٹا نمبردار، اور آگے پھر اس نے جو رکھے ہوئے ان کو وہ کام کرنے والے ورکرز کو پنجابی میں کہتے ہیں کامیں. تو ان حالات میں
جو خرابی ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ اس غیر یقینی صورتحال کا جو معیشت کے اندر بھی ہے، پریشان سب سے زیادہ جو طبقہ ہوا ہے وہ نوجوان ہے. ان کے بڑے خواب تھے، ان کے بڑے آدرش تھے. بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، لاکھوں نوجوان ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. صرف اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو یہ 4 لاکھ نوجوان ہیں مزید، پہلے 12 لاکھ گئے تھے، یہ پھر چلے گئے. یہ ایک سمائی کی بات ہو رہی ہے. اور ان میں جو گئے ہیں وہ نوجوان، وہ پچھلے میں نے 12 لاکھ جو کہا، 12,21,000 تھے. اور یہ جو پاکستان چھوڑنے والوں میں 2 لاکھ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، یعنی ہالی کوالیفائڈ اس کو کہتے ہیں جو ماسٹرز کے بعد جس نے کوئی کیا اور بڑی ڈگری لی ہوئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں، یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ 27 لاکھ نوجوان جو ہے وہ گزشتہ 5 ماہ کے اندر سیمائز تھوڑا سا اوپر وہ چھوڑنے بھی مجبور ہوئے ہیں. اور ان میں سے 2 لاکھ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور 4 لاکھ اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں. یعنی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس سائنس کی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس میڈیسن کی ہو سکتی ہے، کسی کے پاس IT کی ہو سکتی ہے. اور یہ سارے ٹرینڈ لوگ ہیں، اور کوئی ڈاکٹرز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. اور پھر جو 1.5 سال ہے، یہ 1000 اکاؤنٹنٹ باہر چلے گئے. اور جو انجینئرز ہیں، یہ 11,200 انجینئرز بین الملک میں چلے گئے. اور 4,000 ڈاکٹرز چلے گئے. 15,000 کمپیوٹر جاننے والے لوگ بیرون ملک چلے گئے ہیں. اور میں کیا آپ بتاؤں آپ کو، اس میں سپروائزر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، اور سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو کسی ملک کو بھی اٹھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. یہاں جو نیا پکڑا گیا ہے 69.5 بلین روپے کا سولر کے اندر فراڈ، اس کی تحقیق، تفتیش اور FIR کاٹنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے. یہ سارا مل کے ان کو مجبور کرتا ہے کہ الیکشن نہ ہونے دو، اس لیے کہ عمران آ جائے گا. عمران تو ہوگا، جب میدان ہوگا صرف عمران ہوگا. پاکستان زندہ باد.